اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم۔ سورہ ال عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت کا ذکر کیے ہے، اپنے علم کے احاطے کا ذکر کیا ہے۔ کوئی احاطہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے رب کا علم تو لامحدود ہے، کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور میرا رب ہر چیز کو جانتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی صفت کو ذکر کیا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دو میرے بندوں کو، جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جانتے ہیں۔ اب یہاں میرے رب نے دو چیزوں کو ذکر کیا، چھپانے کو اور ظاہر کرنے کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، چھپی ہوئی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ظاہر ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر یہاں پر تخفو اور تبدو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپی ہوئی اور ظاہراً کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی اپنے ذہن کے اندر لے کر آتے ہو، لوگوں سے چھپ کر جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھنا کہ اللہ کی ذات غافل ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں کہ وہ ظلم کرنے والے، اب اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ہم چاہیں گے زندگی گزار لیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے۔ تخفو اور تبدو، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تخفو کا تعلق انسان کے دل کے اندر جو بھی خیالات، جو بھی ولولے، جو بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، جس کا تعلق اس سینے کے ساتھ ہے، تخفو فی صدورکم، اس سینے کو ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدورکم سینے کا لفظ ذکر کیے ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ مقام، انسان کی یہ جگہ بھی فضیلت ولی ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ پہلے بھی شاید میں یہ بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان آیا، مجسمہ جب بنایا تو شیطان آیا، شیطان نے آ کر مجسمے کو دیکھا اور بہت ہنسنے لگا، اتنی زور سے کہہ مارنے لگا۔ اس وقت تک شیطان مردود نہیں ہوا تھا، زور سے کہہ مارنے لگا۔ اچھا، فرشتے کھڑے تھے کریم میں، دیکھ رہے تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ شیطان نے کوئی جواب نہیں دیا، تو شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر گیا، پورا مجسمہ سارا اس نے چھان بان کی اور ادھر ادھر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب باہر آیا تو افسردہ تھا، چہرہ اترا ہوا، لٹکا ہوا تھا۔ تو فرشتے پھر دیکھ کر پریشان ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ اتنا ہنس رہے تھے کہہ لگا کر، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس وقت بھی شیطان نے راز کی بات بتائی تھی اور کہا کہ میں نے جب اس پتلے کو دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایویں ہی اس مخلوق کو نعوذ باللہ پیدا کر دیا ہے۔ تو میں اس بات پر بہت ہنسا کہ میرا قابو اس کے اوپر ہے، میں اس کو جس طرح چاہوں گا، جس طرف چاہوں گا پھیر لوں گا، یہ میرے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جائے گا۔ اس بات پر وہ ہنسا، خوش ہوا۔ اچھا غمزدہ کیوں ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا میں نے پورے مجسمے کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس پورے مجسمے میں ایک جگہ ہے جہاں پر مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں جیسے ہی اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا مجھے پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل تھا۔ دل وہ یہ سینے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی سینے کی طرف، دل کی طرف جیسے جاتے تھے انہیں واپسی دھکیل دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حسد کینہ بغض عداوتیں پالنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سینہ جو ہمارے سینوں کے اندر یہ گندگیاں بھری ہوئی ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو یہ سینہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ قرآن کی محبت کے لیے ہے، یہ قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے ہے، یہ قرآن کی محبت اس دل کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل کے اندر ڈالنے کے لیے ہے، یہ نفرتوں کے لیے نہیں ہے، تو صدورکم جو کچھ بھی دل کے اندر آتے ہیں، او تبدو یعلم اللہ، ظاہراً کر لیا جو بھی گناہ وہ تو ویسے ہی ظاہر ہے، اللہ کی ذات اس سے واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور میرے رب نے مزید تاکید لگا دی اور بھی زیادہ جاننے کے علم کے حوالے سے کہ میرا اللہ وَيَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی اس خلا کے اندر ہے، جتنے بھی پلینٹ ہیں اس خلا کے اندر، ان ساروں سے واقف ہے۔ یہ کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور وہ رازق ہے، وہ جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مالک اپنی ملکیت کے بارے میں نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے نا، ہمارے تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، دوسرے آسمان کو اس کے مقابلے میں اتنا بڑا بنایا گیند کے برابر، پھر چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان اتنا بڑا ہے کہ باقی سارے جتنے بھی پلینٹ ہے اس کے سامنے ایک گیند کی طرح ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتواں آسمان اس کے سامنے گیند کی طرح ہے، اور پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات براجمان ہے۔ کس کیفیت میں ہے، کس طرح ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ذات ہوگی اللہ کی، اور یہ چیز آج ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے پلینٹ بنائے ہیں، اور اسے زمین اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اور اس چھوٹے سے ایک حصے کے اندر چھوٹی سی جگہ پر انسان رہتا ہے۔ ایک مخلوق اللہ نے انسان بنائی ہے، اور انسان سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، میں کیا سے کیا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کی عقل، انسان کا دماغ جب خراب ہو جاتا ہے نا، پھر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، پھر یہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بلند مرتبہ، بلند مقام دیتے ہیں نا، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ آزمائش جب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں مال و دولت کے ذریعے سے دے کر، تو پھر اس کے جو کھوپڑی ہے نا، پھر یہ کھوپڑی یعنی رہتی ہے، پھر اڑتی ہے، بہت اوپر اڑتی ہے نا، کہ میں بس میں ہوں۔ جب بندہ میں آ جاتا ہے نا کہ میں بس میں ہوں، سمجھ لو کہ اس کی تباہی شروع ہو گئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ تفصیلی بات ہے اس کے اندر بھی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ باقی پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وہ تو چاہے کتنا ہی کوئی چیز چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، چاہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مالک ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ شفا بنائے اور ذریعہ نجات بنائے اور ذریعہ کامیابی بنائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔